اور وہ بات یہ ہے کہ ہم سب نے اللہ سے مانگنا ہے۔ مانگو گے نہیں مانگو گے؟ توجہ کرو ادھر، سب نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی سے مانگنا ہے۔ ہر چیز اللہ سے مانگنی ہے، ہر چیز، روٹی بھی اللہ سے، نیند، راحت، آرام، صحت، تندرستی، تعلیم، تربیت، ہر چیز اللہ سے مانگنی ہے۔ اور اس وقت جو ہمارے سامنے ہے ہماری ضرورت، جو مدرسے کے دوسرا لنٹر ڈالنا ہے، دیواریں مکمل ہے نا، کیا کرنا ہے اوپر ہیں؟ تو یہ اللہ سے مانگنا ہے، یہ کیا کرنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے۔ اب جو قاری صاحبان ہیں ان کے ذمے لگانا ہے، ایک تو وہ مصیبت ہے بیٹھتے نہیں ہیں، بات سنتے نہیں ہیں، تو ان کے ذمے لگانا ہے کہ روزانہ بچے آیات کریمہ پڑھیں، ٹھیک ہے نا؟ فرض کرو اگر 1000 دفعہ بھی روزانہ پڑھو تو 25 دنوں میں کتنا بن جائے گی؟ 25,000، سمجھے؟ تو اس طریقے سے پڑھتے رہو تو اس کو ختم کرو۔ اور 1000 پڑھنا ان بچوں کے لیے تو 5 منٹ میں بھی، 5 منٹ سے پہلے پڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر 5000 روزانہ پڑھو تو پھر 1,00,000 ہو جائے گی 20 دن میں۔ 20 دن میں کتنا ہو جائے گی؟ 1,00,000۔ پھر ایک دن اوپر پڑھو گے تو 1,25,000 ہو جائے گی، سمجھے؟ تو آیت کریمہ کا ورد، آیت کریمہ کا ختم شروع کرنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت کریمہ ہے۔ تو اس کو کثرت سے پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ پاک اپنی مخلوقات میں سے جو بندہ اسے پسند ہو، جس کا مال اسے پسند ہو، اس کے دل میں ڈال دے کہ وہ ہمارے لنٹر کی طرف متوجہ ہو جائے اور مدرسے میں لنٹر ڈال جائے، سمجھے؟ مانگو گے اللہ سے نہیں مانگو گے؟ سارے مانگو، دل سے مانگو، خلوص سے مانگو، اور اللہ سے مانگنے والا کبھی بھی محروم نہیں رہتا، اللہ سے مانگنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ ایک مسجد کا متولی تھا، نیک آدمی تھا، تو مسجد کا کام ہو رہا تھا، اب وہ کہیں سفر پہ چلا گیا تھا، تو پیچھے جو کام کر رہے تھے وہ کام تو کر رہے ہیں، پیسے ختم ہو گئے، اب آگے انہوں نے کام روک دیا، وہ واپس آیا، ابھی یہ کام، کہتا ہے پیسے نہیں ہیں تو کیا کریں؟ کہتے ہیں شروع کرو کام، وہ کہتے ہیں پیسے نہیں، کہتے ہیں کام شروع کرو، وہ کہتے ہیں پیسے نہیں، وہ کہتا ہے کام شروع کرو۔ تو خیر اب یہ بیچارہ پریشان ہے، اس نے کام شروع کرا، منگاؤ جی آرڈر دے دو، اس طرح سریے کا بھی، بجلی کا بھی، سیمنٹ کا بھی، چیزوں کے آرڈر دکانداروں کو کہہ دو پہنچاؤ چیزیں، تو چیزیں پہنچائیں گے تو پیسے مانگیں گے وہ۔ اب یہ بیچارہ پریشان ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے، رات کا وقت ہے، مسجد میں بیٹھا ہے، نفلیں پڑھ کے اللہ سے مانگ رہا ہے، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے کہ یا اللہ مہربانی کر، صبح سریے والا بھی آ جائے گا، بجلی والا بھی آ جائے گا، ریت والا بھی آ جائے گا، شٹرنگ والا بھی آ جائے گا، پیسے دے، تو میرے پاس تو ہیں نہیں، کام مسجد کا ہے، یا اللہ تو مہربانی کر۔ تو وہ اسی حال میں بیٹھا تھا کہ کوئی آدمی آیا اور آ کے اس کی گود میں پیسے ڈال دیے اور وہ چلا گیا۔ اب جو وہ چلا گیا، اس پتہ نہیں کدھر گیا، کون تھا، کیسے آیا، کس نے بھیجا؟ اللہ نے بھیجا، اور کیا، کوئی فرشتہ تھا، کوئی انسان تھا۔ تو اس نے صبح کو پیسے گنے تو جتنے پیسے اس وقت ضرورت تھے وہ سارے کے سارے مکمل تھے۔ ہاں، رائیونٹ کا کام ہو رہا تھا، یہ بات مشہور ہے، رائیونٹ کا کام ہو رہا تھا تو بڑا کام، اب پیسے نہیں ہیں، ختم ہو گئے۔ حاجی صاحب نے پوچھا ہاں بھائی کام؟ کہتے ہیں یہ کام روک دیا، پیسے نہیں ہیں۔ کہتے کیوں روک دیا؟ کام شروع کرو۔ حاجی عبدالوہاب صاحب نے فرمایا کام شروع کرو۔ اچھا بھی کام شروع کرے، پیسے تو ہیں نہیں۔ فرمایا جنہوں نے پیسے لینے وہ میرے کمرے میں فلاں وقت آ جائیں۔ تو فلاں وقت کمرے میں چلے گئے، حاج سے بیٹھے ہیں، فرمایا فلاں الماری کھولو، وہ الماری کھولی، اندر سارے پیسے ہی پیسے ہیں، فرمایا جتنے تمہیں ضرورت ہیں لے لو۔ انہوں نے اٹھا لی، الماری بند کر دو، بند کر دی، دوسرے دن کھولی، 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ وہی جو ضرورت تھے ان کو اٹھا لیے، باقی بھی اس کے بعد اس وقت الماری بھری ہوئی نظر آئی، لیکن اس کے بعد اس میں کوئی پیسے نہیں ہیں۔ تو یہ کہاں سے آئے؟ اللہ کے خزانے سے آئے۔ کہاں سے آئے؟ اللہ کے۔ تو کام کون کرتا ہے بھائی؟ اللہ کرتا ہے۔ کام کون بناتا ہے بھائی؟ اللہ بناتا ہے۔ ضرورتیں کون پوری کرتا ہے بھائی؟ اللہ پوری کرتا ہے۔ ہمارے مانگنے میں کمی، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے، اللہ کے دینے میں کمی، ہمارے مانگنے میں کمی ہے۔ تو تم سارے قرآن والے ہو، دین والے ہو، اللہ کے راستے کے مسافر ہو، طالب علم ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہو، تم اگر سارے واقعتاً ایک رات لگا لو، ایک رات صرف،
ایک رات کے بھی چند گھنٹے لگا لو اور جھولی پھیلا دو اور آنسو بہا دو، یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تمہارا کام نہ کر دے، یہ بالکل ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک رات میں تم چند گھنٹے اللہ کے سامنے بیٹھ جاؤ اور دل سے رو لو اور واقعی تمہارے آنسو نکل آئیں، تو یہ میرا یقین ہے کہ اللہ کے حکم سے کام ہو جائے۔ یہ کام نہیں، کوئی کام بھی ہو جائے گا، کام جائز ہو، بس کام جائز ہو تو جائز کام پھر اللہ پاک روکتا نہیں۔ تو مانگو گے نا اللہ تعالیٰ سے، تو ساروں سے ذمے یہ ڈیوٹی لگا رہا ہوں، سب کے ذمے لگا رہا ہوں، میں بھی مانگ رہا ہوں، آپ بھی اللہ سے مانگیں۔ ہم سب منگتے ہیں، ہم سب بھکاری ہیں، ہم سب مانگنے والے ہیں، اللہ کے در سے، اللہ کے گھر سے بھیک مانگتے ہیں۔ تو اللہ پاک انشاءاللہ ہماری درخواست کو قبول فرمائے گا، اور اپنی رحمت سے اللہ کے ہاں کام کا، ہر کام کا وقت مقرر ہے، اسی وقت مقررہ پہ کام ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ ہوگا۔ سارے مانگو گے اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ۔ آیت کریمہ پڑھو، اور بھی جو تلاوت کرتے ہو اس کے بعد دعا کے اندر اس دعا کو ضرور شامل کرو کہ یا اللہ یہ جو ہماری دیواریں بنی کھڑی ہیں ان کے اوپر لنٹر ڈالنا ہے، تو تو مہربانی کر اپنے خزانوں میں سے عطا فرما۔ اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، ہم اسباب کے محتاج ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہماری ضرورتوں کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرمائے۔